بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ حق و باطل کے معرکے میں ایک شاندار معرکہ ہے۔ ایک اور غرور و گھمنڈ جب وہ ظلم تو دوسری اور مظلومیت، خدا پرستی اور صبر استقام کی فتح و کامرانی کا عجیب و غریب مرکہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعون کی قوم کو دنیا کی ہلاکت کے بعد عبرت و بصیرت کے لیے اس طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ اس قسم کے لوگوں کے لیے آخرت میں کس قدر سخت عذاب ہے اور پھٹکار کے کیسے عبرتناک سامان مہیا ہے، اور الٹا پڑا فرعون والوں پر پوری طرح کا عذاب و آگ ہے کہ دکھلا دیتا ہے ان کا صبح و شام۔ اور جس دن قیامت حکم ہوگا، داخل کرو فرعون والوں کو سخت سے سخت عذاب میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے سلامتی کے ساتھ لال ساگر پر کرنے کے بعد شور بیان سے ہوتے ہوئے سینا کی راہ لی۔ سینا کے مورتیاں گھروں میں بت کے پجاری بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے، موسیٰ، ہم کو بھی ایسے معبود بنا دے تاکہ ہم بھی اسی طرح ان کی پوجا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی زبانی یا شرک بھاری مانگ سنی تو بہت زیادہ ناراض ہوئے اور بنی اسرائیل کو ڈانٹا اور اتنی شرم دلائی اور ملامت کی کہ بتوں میں ایک اللہ کی عبادت چھوڑ بتوں کی عبادت کی طرف جھکاؤ ہے، اور اللہ کی ان تمام نعمتوں کو بھول بیٹھے ہیں جنہوں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے۔ بنی اسرائیل اب سینا کی گھاٹی میں تھے۔ یہ بہت تیز گرمی پڑتی ہے، دور دور تک ہریالی اور پانی کا پتہ نہیں۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں استغاثہ کی، اور اللہ کی وحی نے ان کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈنڈا زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد کی تعمیل کی
تو فوراً 12 سوتے ابل پڑے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ چشمے جاری پانی کے اس طرح جٹائے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے بھوک کی شکایت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر رب العالمین سے دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ایسا ہوا کہ جب رات بیت گئی اور صبح ہوئی تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ زمین اور پیڑوں پر جگہ جگہ سفید اولے کے دانے کی طرح اوس کی شکل میں آسمان سے کوئی چیز برس کر گری ہوئی ہے۔ ہویا تو بہت میٹھے حلوے کی طرح تھی۔ یہ منّا تھا اور دن میں تیز ہوا چلی اور تھوڑی دیر میں بٹیروں کے جھنڈ زمین پر اترے اور پھیل گئے۔ بنی اسرائیل ان کو بھون کر کھانے لگے۔ یہ سوال تھا۔ اب بنی اسرائیل نے گرمی کی تیزی اور سایہدار پیڑوں اور مکانوں کی راحت میسر نہ ہونے کی شکایت کی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو قبول ہوئی اور آسمان پر بادلوں کے پرے بنی اسرائیل پر سایہ فغن ہو گئے اور بنی اسرائیل جہاں بھی جاتے بدل سایہ فغن رہتے۔ اللہ کی ان مہربانیوں اور بخششوں کی بنی اسرائیل کا شکر تو کیا ادا کرتے۔ ایک دن جمع ہو کر کہنے لگے، موسیٰ ہم روز روز ایک ہی کھانا کھاتے ہیں، گھبرا گئے ہیں، ہم کو اس من کا و سلویٰ کی ضرورت نہیں۔ اپنے اللہ کی دعا کر کہ وہ ہمارے لیے زمین سے واقع کھیرا، ککڑی، مسور، لہسن، پیاز جیسی چیزیں اگائیں تاکہ ہم خوب کھائیں۔ جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم بہتر اور عمدہ چیز کے بدلے میں گھٹیا چیز کی خواہش کرتے ہو؟ کسی شہر میں جا قیام کرو، بے شک وہ یہ سب کچھ مل جائے گا جس کے تم طلبگار ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ جب بنی اسرائیل غلامی سے آزاد ہو جائے
تم کو شریعت دی جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی وحی کے اشارے طور پر پہنچے اور وہاں اللہ کی عبادت کے لیے اعتکاف کیا، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا۔ راتیں بڑھا کر اسے پوری 40 کر دیے۔ اس طرح پروردگار کے حضور آنے کی مقرر کی ہوئی میعاد یعنی 40 راتوں کی میعاد پوری ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور پر اعتکاف کے لیے تشریف لے گئے تو اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تو میرے پیچھے میری قوم میں نائب رہنا اور ان کی اصلاح کا خیال کرنا اور فساد پیدا کرنے والے کی راہ پر نہ چلنا۔ جب 40 رات پوری ہو گئی تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو ہم کلامی کا شرف بخشا تو وہ پکار اٹھے، پروردگار مجھے اپنا جمال دکھا کہ تیری طرف نظر کر سکوں۔ حکم ہوا تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، مگر ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ تجلی حق کی تاب لے آیا اور اپنی جگہ ٹکا رہا تو مجھے دیکھ سکے گا۔ پھر جب اس کے پروردگار نے تجلی کی تو اس تجلی نے پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ گھس کھا کر گر پڑا۔ اور جب موسیٰ ہوش میں آیا تو بولا، اللہ تیرے لیے ہر طرح کی تقدیس ہو، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی اور ہم نے اس کے لیے تورات کی تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت کی اور احکام میں سے ہر چیز کی تفصیل دی۔ پس اس کا قوت کے ساتھ پکڑ اور اپنی قوم کو حکم کر کہ وہ ان کو اچھی طرح اختیار کریں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی شکل میں تورات عطا ہوئی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جب کوئی قوم ہدایت پہنچانے اور اس کی سچائی پر دلیل اور روشن حجت آ جانے کے باوجود بھی سمجھ سے کم نہیں لیتی
اور گمراہی پر اور باپ دادا کی پوری رسم پر ہی قیام رہتی ہے اور اس پر اصرار کرتی ہے، تو پھر ہم بھی اس کو اس گمراہی میں چھوڑ دیتے اور ہمارے حق کے پیغام میں ان کے لیے کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے انہوں نے حق قبول کرنے کی استعداد اپنی سرکشی کے بدولت برباد کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ دوسرا پارٹ بھی ملے گا انشاءاللہ۔